اگلا باب امام بخاری نے قائم کیا ہے بابن اذا لم یتم السجود، یعنی اس بات کا باب کہ جب کوئی شخص سجدوں کو مکمل نہ کرے، جیسے بعض اوقات تیز سے سجدے کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں رکوع میں گئے ابھی پورا نہیں اٹھ پاتے فوراً ایک دم سجدے میں، اور پھر سجدے میں ایک گئے پورا تھوڑا سا اٹھیں گے فوراً دوبارہ سجدے میں۔ یہ مزدور جو بیچارے زیادہ تر ہوتے ہیں نا، یہ روڈیں کھودنے والے اور اس طرح کے، ان کی کبھی نماز آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں، اتنی برق رفتاری سے نماز پڑھیں گے یہ رکو گیا فوراً سجدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تو یہ حدیث نہیں ہے، دوسرے مقام پر ہے، سرکار نے ایک شخص کو اس طرح تیزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس طرح سجدہ نہ کرو جیسے مرغا دانہ چگتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کتنی پیاری تشبیہ دی سرکار نے، مرغا جو ہے وہ یہ ٹک 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 دانہ کھاتا رہتا ہے، پورا سر نہیں اٹھائے گا بلکہ بس یوں۔ اسی طریقے سے سجدہ ہے، ویسے لوگ کرتے ہیں سجدہ یہ اٹھے فوراً یہ، ارے بھائی پورا آپ کو اٹھ کر بیٹھنا یہ واجب ہے، اس کے بعد اگلا سجدہ کریں۔ جتنی محنت اور جتنی لگن کے ساتھ اور جتنے توجہ کے ساتھ روڈ پہ گڑھے کھودے جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ توجہ نماز میں درکار ہے، لیکن اس پہ توجہ اس لیے کہ اس کے آخر کے اندر پیسہ ملے گا، اور نماز کے بدلے میں تو جنت مل رہی ہے، اس پہ توجہ نہیں ہے۔ یہ عقل کا فطور جو ہے، اللہ تعالیٰ بس سمجھ عطا فرمائے کہ انسان سوچتا نہیں ہے کہ دنیا کے چند ٹکے اگر ہاتھ میں آ بھی گئے کتنے عرصے ہم کھا لیں گے، لیکن اس کے لیے جو عمل کر رہے ہیں اس میں محنت بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی ہے، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور مکمل توجہ کے ساتھ انسان کر رہا ہے۔ اور جس کو ٹھنڈے پنکھوں کے اندر یا اے سی کے اندر ادا کرنا ہے، مشقت بھی نہیں ہے، سختی بھی نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں حوریں ہیں، جنت کے محلات ہیں، جنت کی نہریں ہیں، ہزاروں غلام دیے جائیں گے خدمت گزار، اور اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوگی، اسے اتنی بے دردی کے ساتھ انسان ادا کرتا ہے، کچھ امتحان ہے۔ تو پھر یہ بے عقلی اور جہالت ہے یا نہیں، ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہمارے وہ نوجوان بھی ذرا درس حاصل کریں جو تیزی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے حدیث دیکھ رہے پھر میں اس پہ کلام کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے، یہ حدیث نمبر ہے 389، ٹھیک ہے، ہم ترتیب سے چل رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پورا رکوع اور پورا سجدہ نہیں کر رہا تھا، وہی جیسے بس گئے رکوع میں اٹھا فوراً اور ایک سجدہ کیا، تھوڑا سا اٹھے پھر سجدے کے اندر۔ جب اس شخص نے نماز پڑھ لی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی حالانکہ نماز پڑھ رہا، فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، اور میرا گمان ہے، یہ راوی کہتے میرا گمان ہے کہ آپ نے یوں کہا کہ اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے غیر پر مرو گے، یعنی سرکار کی یہ سنت نہیں تھی جیسے تم یہ نماز ادا کر رہے ہو تیزی کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا تم نے نماز پڑھی نہیں۔ تو اس سے بھی استدلال کیا ہے فقہا نے، اور ہم علماء احناف کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جس کو قوما کہتے ہیں، یہ واجب ہے، اور اس کی کم از کم مقدار ایک بار سبحان اللہ ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سیدھا کھڑے ہو جائیں، پھر کھڑے ہو کر کہیں ربنا ولک الحمد۔ تو ربنا ولک الحمد جب اتنا لمبا ہم کہیں گے تو ایک بار سبحان اللہ کی مقدار آرام سے پوری ہو جائے گی، یہ واجب تھا۔ پھر ہم سجدے میں جائیں اطمینان سے، پھر سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں، اور ایک بار سبحان اللہ کی مقدار کم از کم بیٹھے رہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اگلا سجدہ کریں۔ یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے۔ تو قوما اور جلسہ یہ دونوں واجب ہیں، اگر کوئی غلطی سے اس کو ترک کر دے، توجہ نہ رہے، تو آخر میں سجدہ سہو واجب ہے، اور جان بوجھ کے سستی کر کے کرے گا تو یہ نماز واجب العیادہ ہے، اس نماز کو زندگی میں دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو اب یہ مطلب اسی طرح ہمارے، جیسے میں عرض کر رہا تھا، یہ مزدور طبقہ ہے، اور ایسے ہی یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے نوجوان ہوتے ہیں خاص طور پہ، ان کی نمازیں آپ دیکھ لیں۔ ابھی جو عام صحیح نماز پڑھنے والا ہے اس کی الحمد بھی ختم نہیں ہوگی، یہ 2 رکعتیں ختم کر چکے ہوں گے، اور وہ پہلی کے سجدے میں جائے گا، یہ سلام پھیر لے کے بھاگ بھی لیں گے۔ ارے بھائی اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھ کے آخر کون سا قلعہ فتح کرنا ہے؟ باہر نکل کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اچھا آپ نے جمعے میں بھی دیکھیں، آپ نماز جیسی فرض ختم ہوگا جوتیوں کے بعد اتنا رش لگ جائے گا جیسے باہر مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، ہزار ہزار کے نوٹ بھی ساتھ میں مل رہے ہیں۔ ارے بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، کوئی مسجد آپ کو کھا رہی ہے، چبا رہی ہے، سنتیں بھی تو پڑھنی ہے، نفل بھی تو پڑھنے ہیں، لیکن نہیں، وہاں کھڑے ہوں گے دھوپ میں جوتیوں کے پاس جوتی ڈھونڈ رہے ہیں۔
اچھا باہر نکل کیا کرنا ہے؟ ایک لمبا سانس لے کے چلے یار بیٹھتے ہیں فٹ پاتھ پہ باتیں کرتے ہیں. ارے بھائی یعنی یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے کے لیے آپ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر آئے تھے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور پانی، کہ جب تک مچھلی پانی میں واپس نہیں چلی جاتی اگر باہر نکال لیں اسے سکون نہیں ملتا. اور منافق اور مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے پرندہ اور پنجرہ، کہ جیسے جب پرندے کو آپ پنجرے میں بند کر دیں، خصوصاً جو وحشی پرندے ہوتے ہیں جیسے کوے کو بند کر دیں، جب تک باہر نہیں نکل جائے گا بے چین ہو کے، وہ بے چین رہتا ہے کہ دروازہ ملے اور میں بھاگوں، اور فوراً نکل کے پھر اس کو سکون ملتا ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی ہے بڑی ہی معذرت کے ساتھ. جو ہمارے مسلمان بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ مسجد میں گئے اور نماز ادا کرتے ہی قلب پہ ایک بیزاریت سی طاری ہوتی ہے اور فوراً بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ مومنانہ صفت نہیں ہے، یہ منافقانہ صفت ہے. نبی کریم نے منافق کی علامت اور نشانی قرار دی ہے. مومن مسجد میں سکون پاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اور وقت گزاروں، لیکن ٹھیک ہے چلیں دنیاوی مصروفیت ہے جی، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے اور کام ہے، تو وہ بیچارہ پھر نکل جاتا ہے، لیکن دل چاہتا ہے دوبارہ اللہ کے اس پاکیزہ گھر کے اندر جاؤں، عبادت کروں. کہ وہاں جب تک آدمی بیٹھتا ہے گناہ سے بچتا ہے، نفس و شیطانی گرفت کمزور رہتی ہے، عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے. جن جگہوں پر وہ عبادت کرے گا یہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر گواہ بنیں گے، سفارش کریں گے، اتنے سارے فائدے وہاں حاصل ہوتے ہیں، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پر آؤں. تو اب اگر آپ اور ہم چاہیں کہ اپنے اندر مومنانہ یا منافقانہ علامت تلاش کریں اور دیکھنا چاہیں کہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. مسجد سے اگر کوئی بیزار ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا ہے، خصوصاً جب دوستوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. ایک دوست نماز پڑھ کے نکل گیا تو نماز پڑھتے پڑھتے دیکھیں گے کہ فارغ ہو گیا کہ نہیں، اچھا وہ فارغ ہو گیا تو جلدی نماز پڑھ کے فوراً بھاگیں گے. ابھی یار تم نے انتظار بھی نہیں کیا، میں نماز تو پڑھ لیتا. بس وہ فوراً باہر نکل گئے. اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرنا ہے، دوست کو راضی کرنا ہے. اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، دوست کی طرف ہے کہ دوست سارے باہر نکل گئے اور باہر جا کے ابھی بس لڑکیوں کی باتیں کرنی ہے، عورتوں کی باتیں کرنی ہے، فلم ڈراموں کی، کرکٹ پر تبصرے ہوں گے، سیاست پر ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو دل نہیں چاہتا. اور میدان معاشر میں جا کے پھر اسی رب سے جنت کا سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دے. وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر سیاست دانوں سے یا اپنے دوستوں سے جنت طلب کر کے کوئی دیکھے تو صحیح. تو معلوم یہ ہوا کہ تھوڑی سی ہمارے اندر سمجھداری کی کمی ہے. ہم اپنے آپ کو بڑا ذہین اور ڈیڑھ ہوشیار سمجھتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کوئی اگر ہمیں اس طرح باتیں بول دے تو اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مسجد ایک بہترین مرکز ہوتا ہے، اس سے اپنا دل لگائیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ذریعے ہی پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا ہے. مسجد کے ذریعے آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، قافلے آتے تھے، آپ سے ملاقات ہوتی تھی، آپ ترغیبات دیتے تھے، لوگ مسلمان ہوتے تھے، اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، انہیں تبلیغ دین کا طریقہ سمجھا کے بھیجا جاتا تھا اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا. تو مسجدیں ہمارا بہترین مرکز ہیں، اس سے اپنا تعلق ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے. اور پھر دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ اگر تم اسی حالت میں مر گئے، اسی انداز سے نماز پڑھتے پڑھتے، تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرو گے.